بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں اسکار نیوز۔ آج ہمارے مہمان ہیں تحصیل مری کی سیاسی، سماجی، علمی اور ادبی شخصیت جناب امجد ارباب عباسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے امجد صاحب، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کسی مدرسے، یونیورسٹی یا کالج سے فارغ التحصیل ہیں؟ جی شکریہ نان صاحب۔ ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں آپ کی وساطت سے آئی ایم سینٹ میرین۔ ہم نے اسکول کی تعلیم جو ہے وہ نرسری سے میٹرک تک سینٹ میریز کیمبرج اسکول یہاں مری روڈ پہ وہاں پہ حاصل کی۔ اس کے بعد الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کا سلسلہ رہا اور بس سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنے کا سلسلہ جو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وہ سفر جاری ہے، جاری رہے گا۔ آپ نے صحافت بھی کی، مختلف اخبارات میں آپ بیورو چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ صحافت چھوڑ کر سیاست کا سفر کیوں اختیار کیا؟ ادھان صاحب، صحافت، سیاست، کہنا سننا، دوسروں تک بات پہنچانا کوئی جدا عنوانات نہیں ہیں۔ درست کہ ہم نے 3 مختلف اداروں میں مختلف پوزیشنز پہ کام کیا اور پھر اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو باقاعدہ کسی ادارے کے ساتھ اس طرح کی وابستگی جس کا پہلا حصہ آپ کا درست ہے، اس طرح کی تو نہیں ہے، لیکن کہنا سننا جاری ہے۔ تعلیمی انقلاب کی طرف آگے بڑھے اور اس سلسلہ میں کام ہو رہا ہے، کام کیا اور کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سیاسی گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے 2018 کا آزاد الیکشن لڑا، ناکامی ہوئی، اس الیکشن سے کیا کچھ سیکھا؟ اس میں ایک تصحیح کی ضرورت ہے جی، آزاد نہیں لڑا۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی جماعت ہے، پاکستان فلاح پارٹی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہے، اور اس کے ٹکٹ پر جس کا انتخابی نشان بحری جہاز تھا، اس پہ ہم میدان میں اترے۔ اصل میں آپ کی خدمت میں اس سلسلہ میں گزارش کروں کہ ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی، یہ اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے، کہ مولانا نورانی علیہ رحمت نے جمعیت علماء پاکستان کے لیڈر کی حیثیت میں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا قد کاٹ اور ان کی جو سیاسی حیثیت رہی ہے 1973 کے آئین کے حوالے سے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی، تو آپ کو کسی بار میں خطاب کے دوران کسی وکیل صاحب نے پوچھا کہ آپ الیکشن ہار گئے تو آپ نے پھر بھی سیاست جاری رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے برجستہ جواب دیا کہ آپ مقدمہ ہار جاتے ہیں تو کیا آپ وکالت چھوڑ دیتے ہیں؟ تو جناب، ظاہری طور پر ووٹ کا زیادہ پول ہونا یا نہ پول ہونا یہ ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام، مثبت پیغام کس طرح اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں اور اس بنیاد پر کس طرح ہم ان کی آواز بن سکیں۔ یقیناً اگر بندہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے تو اس میں جو وہ طاقت آواز میں پیدا ہو سکتی ہے وہ اس کا تو اپنا مقام ہے، لیکن آپ نے اس بات کو دیکھا ہوگا، آپ صحافت کر رہے ہیں، آپ پروگرامز کر رہے ہیں، کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے لوگوں، اپنے ملک، اپنے قوم اور اپنے خطہ کوسار کو اگر پرٹیکولرلی آپ نے، اینڈ ادروائز آلسو دیگر جتنے بھی سلسلے ہیں، ان میں کوئی ایسا فورم نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم نے عام آدمی کے جو مفادات ہیں ان کے لیے دستک نہ دی ہو، اور ان میں اللہ کریم کے فضل و احسان سے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت عطا کی ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے اس میں طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند نہ کیا ہو۔ اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایشوز ہیں جنہیں ہم مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اختصار سے اگر کام لیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ضروری نہیں ہے کہ بندہ پارلیمنٹ میں ہو تو یقیناً پارلیمنٹ میں ہونا، یقیناً حکومت میں ہونا وہ میٹر کرتا ہے، لیکن میٹر یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کہیں بھی ہیں تو آپ قوت کے ساتھ اپنی بات کو، اپنی آواز کو، واقعی آپ نے علاقے کے جو بھی مسائل ہیں ان پر اپنی آواز بلند کی ہے۔ آپ نے کیا عوامی تحریک جوائن کر لی ہے؟ تو اس عوامی تحریک جوائن کرنے کا جو فیصلہ ہے، یہ کیوں کیا یہ فیصلہ؟
اگر میں پچھلا حصہ آپ کی اجازت سے کمپلیٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عام آدمی کو روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی طرف سے سہولت میسر نہیں ہے. کون کون سی سہولت میسر نہیں ہے؟ کرایہ نامہ نہیں ہے، لوگ روٹس مکمل نہیں کر رہے، لوگوں کے پاس جو یہ عوامی سہولت والی گاڑی ہے اس کو چلانے کا پرٹیکولر ایک مخصوص لائسنس ہے وہ موجود نہیں ہے، جانیں خطروں میں ہیں اور اوور لوڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اپنے طور پہ لوگ یونین سازی کر کے تو اڈا شارٹ کر کے تو مسائل پیدا کر لیتے ہیں، اس سے لوگوں کا عوام کے بنیادی مسائل سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ریٹ لسٹ کا پرابلم ہے، اشیاء خوردنوش کی جو معیار ہے اس کا پرابلم ہے، اسی طرح جو ہیلتھ کے پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. بیسیکلی تو جناب یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز، میں کسی ایک حلقے کی بات نہیں کروں گا، ان کو ان امور پر تو بہت آسان تھا کہ اس کے لیے انہیں کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی، قوانین موجود ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس سال کے آغاز میں مطالبات کے بعد ہم ہائی کورٹ کے فورم پہ گئے اور ہم نے یہ ساری چیزیں وہاں پہ اٹھائی. ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو ڈائریکٹ کیا، راولپنڈی بینچ نے، اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ایک رپورٹ سبمٹ کروا دی کہ جی یہ تمام آر ٹی سیکٹری کی اور پرائز مجسٹریٹس کی اور سو اینڈ سو جتنے بھی لوگ متعلقہ ہیں، اختصار سے کام لینا ضروری ہے، نام گننے میں طوالت نہ ہو جائے، تو ان کی ایک رپورٹ سبمٹ کر دی رجسٹرار ہائی کورٹ کو کہ دے آر ڈوئنگ دی ورک اکارڈنگلی اینڈ ایز پر لا. تو ظاہر ہے کہ وہ کافی نہیں تھی، تو ہم توہین عدالت میں گئے، اور توہین عدالت میں بڑے اسٹرکٹ انداز میں ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو کہا. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اصل میں یہ ہے کہ جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کسی جگہ کی زنجیر ہلا لیں، آپ کسی فورم پہ دستک دے لیں، عدالت کی تو خیر بات ہی بالا اور اعلیٰ ہے، اس کے اوپر زیادہ کلام کرنا تو شاید مناسب ہی نہ ہوگا، لیکن جب تک ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، قوت نافذہ موجود ہے، قوانین موجود ہیں، لیکن پرابلم نیت کا ہے. جب بھی نیتیں ٹھیک ہو جائیں گی اسی دن عام آدمی کا مسئلہ تو 99.9% حل ہو جائے گا. اور کہیں اگر کوئی پرابلم رہ جائے گی تو وہ جو ادارے قانون سازی کے ہیں یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا قوت نافذہ میں جتنے ادارے آتے ہیں ان کا جو متعلقہ فورم ہے وہ آسانی سے اسے کر سکتا ہے. یہ تو پچھلی بات تھی جہاں تک پاکستان عوامی تحریک کا تعلق ہے. تو جناب ہم مصطفی برادری کے فرد ہیں، اور مجھے یہاں پہ مصطفی برادری کہنے سے ایک بات یاد آ گئی کہ جب کورونا کی پہلی وہ ویو تھی تو ایک عرصہ ہماری ملاقات نہ ہوئی، تو کچھ لوگوں کے پرابلمس تھے، تو ہم اس وقت اسسٹنٹ کمشنر سے ملنے گئے مری میں، تو وہ جنا ہال میں تھے، ہم وہاں چلے گئے، تو وہاں پہ ایک ابتدائی اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس کا تقریباً اختتام تھا. مہربانی ہے ان کی، انہوں نے ہمیں اچھی جگہ چیئر دی، تو ہمیں دعا کے لیے کہا، تو ہم نے کہا کہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ ٹائیگر فورس کا اجلاس تھا. تو ہم نے کہا اچھا کلمہ شریف ہم نے پڑھا ہوا ہے، باقی فورسز بعد میں، ہم مصطفی فورس پہلے ہیں، تو لہٰذا ہم مصطفی فورس ہیں، ہم مصطفی برادری ہیں. اور مصطفی برادری سے تعلق رکھنے والی پولیٹیکل جماعتیں وہ ایک اکیلے عوامی تحریک نہیں ہیں. عوامی تحریک میں ہم شامل ہیں، ہم شامل ہوئے ہیں. ہمارے مربی، ہمارے محسن، ہمارے دوست، بہت پیارے بھائی امتیاز احمد الوی صاحب، انہوں نے ہمیں یہ دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ اس فورم پہ شامل ہوں. تو ہم نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا. 12 ربیع النور شریف کو اس کا باقاعدہ میلاد چوک جی پی او میں اعلان بھی ہوا. تو مصطفی برادری، میں یہ تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں کہ مصطفی برادری کی جو پولیٹیکل جماعتیں رجسٹرڈ ہیں وہ پاکستان عوامی تحریک ہی کی طرح ہمارے دل کی دھڑکن ہے. جیسے پہلے تذکرہ ہوا پاکستان فلاح پارٹی کا، تذکرہ ہوا جمعیت علماء پاکستان کا، تذکرہ ہوا پاکستان سنی تحریک کا، تذکرہ ہوا دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں جو پاکستان بنانے والوں کی اولادوں یا ان کے ماننے والوں اور ان سے عقیدت رکھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سب علل خصوص اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں کلمہ گو، وہ سب ہمیں پیارے ہیں. موقف کی بات ہے، یس پاکستان عوامی تحریک ہماری سیاسی جماعت ہے. 12 ربیع الاول سب سے اہم سوال ہے جیسا 12 ربیع الاول مومنوں کی خوشی کا دن ہے. اس دن میں نے دیکھا ہے کہ تحصیل مری کے اندر جتنے بھی جماعت اہل سنت کی تنظیمات ہیں انہوں نے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس نکالے،
آپ جی پی او چوک پر موجود تھے، اسی طرح لبیک والے موجود تھے ایکسپریس وے پر، اسی طرح سنی تحریک کے نوجوان کنڈا بازار میں موجود تھے، علامہ آصف قادری صاحب پھگواڑے میں موجود تھے. کیا 12 ربیع الاول والے دن تمام کو ایک سٹیج پر اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ درست. پالیٹکس میں ہم ایک بات کا اضافہ آپ کی اجازت سے کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب ہم خود کو بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا. نظام کی جو کثافتیں ہیں اور نظام کی جو رذالتیں ہیں، اگر ہم اس کی طرف جائیں، جیسا کہ ابھی تھوڑا دیر پہلے تذکرہ ہوا نیتوں کا، تو جب نیت درست نہیں ہے تو اس کی وجہ وہ سسٹم ہے کہ جس میں ہم پریویل کر رہے ہیں. تو جب تک ہم اس سسٹم کو ری آرگنائز نہیں کریں گے، جب تک اس سسٹم کو ہم ری ایڈریس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں پولیٹیکلی وہ نتائج عوام کے لیے مرتب کرنے ہمارے لیے مشکل ہوں گے جو مطلوبہ ہے. 12 ربیع النور شریف ہمارے لیے انتہائی تقدیس کا دن اور انتہائی احترام کا دن. درست ہے کہ جو مرکزی پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمارا زیادہ جو رجحان ہے وہ مال روڈ مری شہر میں، جس کو ہم میلاد چوک کے نام سے پکارتے ہیں، اور جی پی او کا صحن جو ہے وہ ہمارا سٹیج ہوتا ہے، اس کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ باڑیاں میں یا نیو مری میں یا ٹوپا پہ یا دیگر اوپر نیچے کے جو روٹس ہیں ان کے اوپر میلاد شریف کے بڑے چھوٹے پروگرامات، میلاد شریف خود اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اس کا کوئی پروگرام چھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ اور میں اگر دو بھی مل کے بیٹھ کے نا تو آقا نعمت آقا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نور کا تذکرہ کریں گے تو یہ چھوٹا نہیں ہے. تو وہ جتنے پروگرامز ہوتے ہیں گیدرنگ کے حوالے سے چھوٹے بڑے، وہ سارے پروگرامز ہمارے پروگرامز ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا پروگرام ہے، اس میں وجوہات مقامی لوگوں میں جو ضعیف لوگ ہیں یا دیگر وجہ ہو سکتی ہے، ان بنیادوں پہ وہ تذکار مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے ہے. اسے آپ نظم کی بات نہیں کہہ سکتے. رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ جتنے بھی سرزمین ہیں، بلاد اسلامیہ ہیں یا دیگر جتنی بھی جگہیں ہیں دنیا میں، وہاں پہ کسی نہ کسی ناطے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکار خیر ہو اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مصداق چیزیں سامنے آئیں. تو اس لیے جگہ جگہ ہو رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عملی تفسیر ہو سکے. کوئی نظم کی یا اختلاف کی بات نہیں. تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹا دی گئی ہے. تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل کیا دے گا؟ لگائی کس نے تھی پابندی؟ حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ پابندی ہٹانے کی بابت. لیکن مستقبل یقیناً جتنے لوگ سیاست میں جدوجہد کر رہے ہیں ان کا مستقبل یقیناً ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ بلکہ پہلے مصطفی برادری کے حوالے سے مجھ سے تحریک لبیک پاکستان کا نام رہ گیا. تحریک لبیک پاکستان اور دیگر جماعتیں، وہ جتنے لوگ ہیں وہ جہد کریں گے اور ان کی جدوجہد جو ہے وہ نظام میں بہتری کے لیے، نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنی زیادہ نیت میں اس کے حسن ہوگا، یقیناً عند اللہ بھی اور عوام میں بھی اس کو مقبولیت حاصل ہوگی. مقبولیت جسے بھی حاصل ہو، ہمارا اصل مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں. ہمارا اصل مطمع نظر یہ ہے کہ عوام کے لیے سہولیات ہوں، اقتدار میں ایک ہو یا دوسرا ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کفر کی حکومت تو پریویل کر سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت پریویل نہیں کرتی. ظالمانہ نظام سے چھٹکارا ضروری ہے، خواہ اس کے لیے وجہ ایک بنے یا دوسرا بنے. آج کا آخری سوال ہے، آج کے نوجوان کیوں بے روی کا شکار ہیں؟ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے محراب و منبر کا کردار کتنا اہم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے جی، آپ کے علم میں ہوگا اور ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کی وساطت سے گزارش کریں کہ ہم پاکستان بچاؤ منشیات ختم کرو تحریک کا ایک سلسلہ ایک عرصہ سے جاری و ساری ہے، اور اللہ کا فضل احسان ہے مالک کا کہ انتظامی طور پہ بھی کامیابیاں حاصل ہوئی. آپ کو پتہ ہے ANF نے ماگا کے مقام پر بڑا آپریشن کیا. آپ کو پتہ ہے کہ دیگر مقامات پہ آپریشنز ہوئے. اور یہاں اگر میں تھوڑا سا تذکرہ یہ بھی کر دوں کہ ایک عرصہ سے درباری علیہ چھرا پانی وہاں پہ منشیات فروشوں کا اور ناجائز قابضین کا قبضہ تھا. اللہ کریم نے آپ کے اس ادنا سے بھائی کو یہ اعزاز و عزت سے نوازا کہ ہم نے اسے بھی اوور کم کیا. تو بنیادی طور پہ نوجوان کو محراب و منبر کی طرف راغب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس میدان سے نکلے کہ جہاں منشیات کا چلن ہے. جب تک منشیات کا چلن رہے گا ہم اپنی زندگی نہیں جی رہے ہوں گے. ہم نے اپنا ذہن
اور اپنا ضمیر کسی کے آگے گروی رکھا ہوا ہوگا. اور جب تک ہم اور ہمارا نوجوان، ہماری نسل، ہماری قوم وہ گروی رہے گی، اس وقت تک اصلاح کے پہلو باقی تو رہیں گے لیکن بعد ہوں. تو محراب و منبر کی قوت اور طاقت میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو وارثین محراب و منبر ہیں انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ذریعہ ہو جس میں دو انتہاؤں کی طرف نہ بڑھا جائے. مسٹر اور مولوی کے درمیان کا فرق جو ہے وہ ختم ہو. کسی طرح عام آدمی یہ سمجھنے میں آ جائے کہ یہ معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، یہ معاملہ اس کے اور اس کے پیارے حبیب مکرم آقا نعمت آقا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے، یہ معاملہ اس کے اور امام کے اور مقتدی کے درمیان نہیں ہے. تو جب تک یہ صورتحال نہیں سمجھ آئے گی اس وقت تک یہ آسان نہیں ہوگا. منشیات ختم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے حکومتی سطح پہ کام ہونا ضروری ہے، اس پہ پبلک سطح پہ کام ہونا ضروری ہے، اس کے لیے سوشل سیکٹر میں کام ہونا ضروری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، دیگر حضرات کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کرے کہ ان کوششوں اور کاوشوں میں نور اور برکت اور نتیجہ خیزی پیدا ہو سکے. آخر میں ملک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے امجد ارباب عباسی صاحب کا کیا پیغام؟ امجد ارباب عباسی ملک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہ چاہے گا کہ دوستو ہماری جبینوں میں سجدے ذات باری تعالیٰ کے لیے، ہمارے دلوں میں محبتیں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ہمارے بازوں میں طاقتیں نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے. اپنے والدین کا احترام کیجیے، والدین کی دعائیں لیجیے. یہ جو کلچر ہے میڈیا کا کلچر اور موبائل کلچر، کیا کہنا چاہیے، اس کو کیا نام دینا چاہیے، اس سے نکلیے. اپنی ماں کے قدموں سے جڑیے، اپنے باپ کی پیشانی سے جڑیے. جب اپنے ماں اور باپ کے پیشانی سے آپ جڑیں گے خاندانی نظام لوٹے گا. جب خاندانی نظام لوٹے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے، اور خوشنودی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. بہت شکریہ امجد ارباب بھائی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے اذکار نیوز. اللہ حافظ.